جی، لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ بی بی کا حق کھایا ہے اور انہیں ان کا حق نہیں دیا۔ اس کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نعمان، بات یہ کہ لوگ تو اس معاملے میں خاص کر بہت کچھ کہتے ہیں، حضرت بکر صدیق کی شان میں بڑی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، کتابوں میں لوگوں نے من گھڑت روایتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوں گی اور لکھی بھی ہیں، لیکن میں واضح ان مولویوں کو، ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ارے بدبختو، نادانو، اگر میرا تو ضمیر ہی نہیں کہتا کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول نے ایسا کام کیا ہو، سمجھ آئی، لیکن میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت بکر صدیق نے حق کھایا ہوتا اور ان کو حق انہوں نے نہیں دیا ہوتا، تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب میرے ابو جان کا انتقال ہوا تو یعنی مرنے سے پہلے کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میری چرپائی روضہ رسول کے قریب لے کے جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری اجازت طلب کریں کہ یہ حجر رسول یعنی روضہ رسول کے اندر جو ہے نا وہ دفن ہونا چاہتے ہیں، تو اگر اجازت مل گئی تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، نہیں تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے ابو جان کا جب انتقال ہوا تو ان کا جنازہ یعنی چرپائی جب لے کے گئے اور روضہ رسول کے سامنے ہم نے رکھا تو تالا بند تھا، تو جب ہم نے رکھا تو ہم نے جب بولا کہ یا رسول اللہ حضرت بکر صدیق ہے اور یہ اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، تو دروازے کا جو تالا تھا نا، تالا وہ خود کھل گیا، وہ خود کھل گیا۔ اگر حضرت فاطمہ الزہرا کو انہوں نے حق کھایا ہوتا تو کبھی بھی وہ تالا روضہ رسول کا نہ کھلتا اس کے لیے۔ کیوں؟ کہ بڑی پیاری لاڈلی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، تو ٹکڑے کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر تالا تھوڑا کھلے گا بھی۔ لیکن جب اس کی چرپائی لے کے گئے تو روضہ رسول کا تالا کھلا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، یعنی حبیب کو آنے دو اور دفن کر دو یہاں پہ، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دیں۔ اگر حق کھایا ہوتا تو یہ تھوڑا ہوتا، تالا جو تھا وہ تھوڑا کھلتا۔ لوگ بس جو کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں بس جی وہی کہتے ہیں، لیکن یہ بڑا چیلنج ہے کہ یہ صحیح ستہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر بھی، صحیح ستہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، بڑی بڑی کتابوں کے اندر حضرت بکر صدیق کا واقعہ نیٹ پہ سرچ کریں سب کو مل جائے گا، یہ لکھا ہوا ہے کہ تالا خود کھلا، کسی نے نہیں کھلا، خود کھلا حضرت بکر صدیق کے لیے کہ آنے دو اس کا، یہاں پہ دفن کر دیں اس کو، سمجھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا کا اس نے حق کھایا ہوتا تو پہلے تو تالا بھی نہ کھلتا، دوسرا حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے قبر سے، روضہ رسول سے، تو میرے دائیں ہاتھ میں حضرت بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا، ایسے ہم اٹھیں گے، ایسے ایک دائیں طرف حضرت بکر صدیق اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق۔ اگر انہوں نے ایسا کام کیا تو تھوڑے قیامت میں پھر ایسے حضور فرماتے، لیکن بس لوگ طرح طرح کے، لیکن یاد رکھو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ بغض رکھنے والے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں نے اپنے پیج مفتی عظمت علی جنیدی فیس بک کا پیج ہے میرا، اس پہ میں نے وہ باقاعدہ اس کتاب سے وہ تصویر نکال کے وہ پیج میں نے شیئر بھی کیا ہے، وہ حدیث وہاں پہ موجود ہے، سمجھے۔ تو یہ قطعاً لوگ حضرت عمر فاروق کے بارے میں جو ہے نا وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر جلایا تھا، سمجھے۔ یہ ایسی باتیں میں کہتا ہوں ان کا اندر سے یہ ایمان کیا ہے، یہ ایسی باتیں صحابہ کرام کے متعلق کہتے ہیں، گالیاں طرح طرح کی گالیاں لوگ نکالتے ہیں، قیامت کی نشانی ہے
اللہ ان لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں جو نا حضور سے اور تمام صحابہ سے سچی ہمارا ایک ایسا ہی عقیدہ ہے کہ ہم تمام اہل بیت سے، سارے صحابہ سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ کئی لوگ اہل بیت اور علی کے نعرے کی وجہ سے ہمیں کہتے ہیں جو نا یہ شیعہ ہیں سارے، سمجھیے لوگ طرح طرح کے پروپیگنڈے ہمارے خلاف کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے خلاف، اور کئی لوگ اہل بیت اور علی کی وجہ سے باقی صحابوں کو بھی گالیاں نکل۔ ہمارا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ ہم علی سے بھی محبت رکھتے ہیں، فاطمہ زہرا سے بھی محبت کرتے ہیں، ان کے اہل بیت سے بھی، اہل بیت سے حسنین کریمین سے بھی، اور سارے صحابہ سے بھی۔ تو اللہ پاک اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر ہمیں قائم دائم فرمائے، اللہ پاک ہمیں معافی دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی حق نہیں کھایا تھا، وہ بڑے آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے۔